پارہ نمبر 13 سورہ الرعد آیت نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے، بِالسَّیِّئَةِ، برائی کو یعنی عذاب کو، قبل پہلے، الحسنۃ بھلائی سے، وقد حالانکہ تحقیق، خلت گزر چکی، من قبلہم ان سے پہلے، المثلات عبرتناک مثالیں، وَإِنَّ اور بے شک ربک رب آپ کا، لذو مغفرۃ البتہ بخشش والا ہے، للناس لوگوں کے لیے، علی ظلمہم باوجود ان کے ظلم کے، وَإِنَّ اور بے شک ربک رب آپ کا، لشدید العقاب البتہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں دونوں چیزیں بتا دی گئیں کہ وہ بخشش کرنے والا بھی ہے اور وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے وہ۔ اور یہ لوگ بھلائی کی میعاد ختم ہونے سے پہلے تم سے برائی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا، اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے ان کی زیادتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو ایک اللہ کی عبادت اور سارے بتوں کو چھوڑنے کے لیے کہتے تو وہ جواب دیتے کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں اور اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہم آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا جس کی آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی غلطیاں ماننے کی بجائے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا۔ ان کو پتہ تھا کہ کس کس قوم پہ کیسے کیسے عذاب آئے۔ جو قوم سمود پر جو عذاب آیا تھا وہ تو یہ جانتے تھے، وہ تو تبوک کے راستے میں ہی تھا، میدان جو صالح ہے وہ تو وہی تھا، تو وہ جانتے تھے اس کو۔ جب وہ اپنے بزنس ٹرپس پہ جاتے تھے تو انہیں پتہ تھا کہ یہاں اللہ کا عذاب آیا تھا، اور اہل مکہ یہ سب جانتے تھے، ان کا گزر ان بستیوں سے ہوتا تھا جہاں اللہ کا عذاب آیا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کی جلدی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہ بخش دیتا ہے، اور اگر بندہ توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کے لیے اس کی زیادتی کے باوجود تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے۔ یعنی بندے اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر بخشش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے ان کی، وہ مغفرت کرنے والی ذات ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے۔ لیکن اگر کوئی کفر اور شرک ایسے گناہ کرتا ہے اور اس میں بڑھتا جاتا ہے اور اللہ سے معافی نہیں مانگتا اور نافرمانی کی حد سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ تو یہ اہل مکہ کیا کر رہے تھے؟ بھلائی کی بجائے یعنی اللہ کی رحمت مانگنے کی بجائے کیا جلدی مچاتے تھے؟ عذاب کی، کہ عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب کیوں نہیں آتا، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے کر آؤ۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے، جبکہ وہ جانتے تھے کہ پرانی قوموں پر اس طرح سے عذاب آ چکے ہیں، اس کے باوجود وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو ان کو بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم بخشش مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تو ایک بخشنے والی ذات ہے، بخش دے گا، لیکن پھر یہ بھی ان کو وارن کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، یعنی وہ سخت سزا دینے میں بھی قادر ہے۔ وہ یہ مت سمجھو کہ وہ صرف بخشش کرے گا تمہاری، وہ سخت سزا بھی دے سکتا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت کہا، رسولہم ان کے رسول نے، اف اللہ اور اللہ کے بارے میں، شکن شک ہے، فاطر السماوات جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، یدعوکم وہ بلاتا ہے تمہیں، لیغفر تاکہ وہ بخش دے۔ رسول نے کیا کہا اللہ کے بارے میں؟ شک کرتے ہو تم؟ کون ہے اللہ؟ وہ ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے
اور وہ تمہیں کس کی طرف بلا رہا ہے؟ وہ بخشش کی طرف بلا رہا ہے کہ تمہیں بخش دے، لکم تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، وَيُؤَخِّرَكُمْ اور وہ مہلت دے تمہیں، اِلیٰ اجل مسمى ایک مقرر مدت تک، وہ تو تمہیں مہلت دینا چاہتا ہے ایک مقرر مدت تک، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ قالو انہوں نے کہا، ان نہیں ہو انتم تم الا مگر بشر ایک انسان، مثلنا ہم جیسے، یعنی ہم تمہاری بات کیوں سنیں، تم تو ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو۔ پیغمبر سے قوم اس طرح بات کیا کرتی تھی۔ تریدونا تم چاہتے ہو، ان کی، تصدونا تم روکو ہمیں، پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو، تم ہمیں روکو، اما اس سے جو کانا تھے، یا بدو عبادت کرتے، آباؤنا ہمارے آبا و اجداد، جو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے، تم چاہتے ہو کہ ہم اس سے رک جائیں، فَأْتُونَا تو بس لے آؤ ہمارے پاس، بسلطان ان کوئی دلیل مبین واضح۔ اس طرح سے بات کرتے تھے۔ یہاں بھی بخشش کا ذکر ہے، اس لیے یہ آیت ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ یعنی اس کے بارے میں تم شک کرتے ہو کہ وہ اللہ نہیں ہے؟ پیغمبر نے تعجب سے اپنی قوم سے کہا، تم بتوں کی عبادت کرتے ہو اور اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو سارے آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ جو خالق ہے پھر وہی عبادت کے لائق ہے، یعنی جس نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں، پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے، یعنی ابھی تک تم نے جو بھی شرک کیا ہے، جو بھی لا علمی میں جو کچھ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ سب کے گناہ معاف ہو جائیں اور وہ جنت میں جائیں۔ یعنی پیغمبر کو کیوں بھیجا ہے اللہ نے؟ اسی لیے بھیجا ہے، نہیں تو اللہ کی محبت ہے کہ کوئی آتا ہے آپ کے پاس اور آپ کو اللہ کے بارے میں بتاتا ہے، تو یہ تو اللہ کی کتنی بے حساب محبت ہے آپ کے لیے کہ آپ اتنا گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پیغمبر پہنچا کے صحیح راستے پر لانا چاہتا ہے لوگوں کو، اور لوگ کیا کرتے ہیں، اسی سے ناراض ہو جاتے ہیں جو ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اور تمہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دے، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ وہ تمہیں دنیا میں ایک مقرر مدت جو ہے اس پہ تم رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی قوم حد سے آگے بڑھتی ہے تو اس کی لکھی ہوئی مدت سے پہلے ہلاک کر دی جاتی ہے۔ یعنی سپوز کسی کا ٹائم لکھا ہے کہ یہ جو قوم ہے یہ 80 سال تک رہے گی دنیا میں، لیکن اب کیا ہوتا ہے، وہ حد سے زیادہ بڑھتی ہے، شرک کرتی ہے، بہت زیادہ بڑھتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کی پوری جو مدت ہے، سپوز 80 سال ہے، اس کو اس مدت تک نہیں زندہ رکھتے، اس پر پہلے ہی عذاب آ جاتا ہے اور سب کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ کتنی ساری قوموں کا تو ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں، جب کھدائی ہوتی ہے تو کتنے سارے ایسے شہر ہوتے ہیں جو زمین کے نیچے دبے ہوئے ملتے ہیں، کہ پورے کے پورے شہر جو ہے زمین کے نیچے دھسا دیے گئے یا وہ ختم ہو گئے، اور لوگوں کی باڈیز اور کیا کیا ملتا ہے، تو وہ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب آیا اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کی مقرر مدت تھی اس دنیا میں رہنے کی، وہ بھی چھین لی ان سے، اور پہلے ہی ان کو عذاب سے ختم کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ جتنی مدت لکھی ہے وہ پوری ہو، انسان بخشش مانگتا رہے۔ انہوں نے کہا، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم تو انسان ہو۔ تو قوم نے کیا کہا پیغمبر سے، کہ جھٹلا دیا پیغمبر کو، اور کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، مطلب تمہیں کوئی اللہ نے نہیں بھیجا۔ تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا جن کی ہم عبادت کرتے آئے ہیں ہمیں روک دو، لہٰذا کوئی صاف صاف معجزہ لے کر آؤ، یعنی کوئی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، جو بھی ہم شرک کر رہے ہیں، جو بھی ہم بدعت کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو آپ منع کرتے ہیں کہ یہ مت کام کرو، یہ بدعت ہے، دین میں انوویشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں سکھایا، یہ غلط کام ہے، تو کیا کہتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی تو ایسا کرتے تھے۔ یہی جواب ہوتا ہے نا سب کا۔ تو یہ قرآن مجید میں بہت ساری آیتوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ وہ اس طرح سے جواب دیتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بھی یہ کرتے ہیں اور تم چاہتے ہو کہ ہم اس سے رک جائیں، تو تم کوئی معجزہ لاؤ یا کوئی دلیل لے کر آؤ۔ اس طرح سے وہ بات کرتے تھے۔ پھر پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 میں بھی مغفرت کا ذکر ہے، غفور الرحیم آیا ہے، اس لیے ہم یہ آیت لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اے میرے رب، انہن بے شک انہوں نے،
ادللنا گمراہ کر دیا، کثیرن کثیر تعداد کو، یعنی بہت سارے لوگوں کو، من الناسی لوگوں میں سے۔ کس نے گمراہ کر دیا؟ ابھی پتہ چلے گا۔ فمن تو جو کوئی تبعانی پیروی کرے میری، فإنہ تو بے شک وہ، منی مجھ سے، جو میری پیروی کرے گا وہ مجھ سے ہوگا۔ ومن اور جو کوئی عصانی نافرمانی کرے میری، فإنک تو بے شک تو ہی، غفور الرحیم تو بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بتوں کی بات ہو رہی ہے کہ بتوں نے بہت سارے جو لوگ تھے، بہت سارے انہوں نے دیویاں بنا رکھی تھیں، اس لیے ہننا آیا ہے، جو فیمیل کا آیا ہے صیغہ، کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ بتوں نے گمراہ کر رکھا ہے، اور اگر نہیں انہوں نے پیروی کی میری، ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور تو بے شک اور نافرمانی کی تو پھر تو ہی بخشنے والا ہے ان کو۔ میرے پروردگار، ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے، لہٰذا جو کوئی میری راہ پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے اس کا معاملہ آپ پر چھوڑا ہے، آپ پر چھوڑا ہے کہ آپ بہت بخشنے والے، بہت مہربان ہیں۔ میرے پروردگار، ان لوگوں نے بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اے رب، ان بتوں کو بہت لوگوں نے گمراہ کیا ہے، یعنی یہ شرک جیسے بڑے گناہ میں پڑ گئے ہیں، لہٰذا جو کوئی میری راہ پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے، لہٰذا وہ لوگ میری بات مانیں گے جو شرک نہیں کریں گے، جو توحید پر رہیں گے، وہ تو میرے ساتھ ہیں، لیکن جو میرا کہنا نہ مانے تو اس کا معاملہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ آپ بہت بخشنے والے، مہربان ہیں۔ یعنی جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جو شرک نہیں کریں گے، توحید پر چلیں گے، اور جو نہیں مانیں گے تو اس کا معاملہ انہوں نے کس پہ چھوڑا؟ اللہ پہ چھوڑا، کہ آپ پھر انہیں دیکھیے، اور اللہ کی کس صفت سے پکارا کہ آپ تو بہت زیادہ بخشنے والے، مہربان ہیں۔ لیکن جو میرا کہنا نہیں مانیں گے ان کا معاملہ آپ کے سپرد ہے۔ پھر کہا آپ بہت بخشنے والے، مہربان ہیں، یعنی آپ انہیں ہدایت دے دیں تاکہ وہ بھی شرک سے باز آ جائیں۔ یہ نہیں کہا کہ آپ شدید العقاب ہیں، آپ انہیں سزا دیں، آپ تو سزا دینے والے ہیں، یہ نہیں کہا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب اس طرح سے دیکھیں کہ لوگ اس طرح سے شرک کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں، تو اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، ان کے گناہ بخش دے اور ان پر رحم فرما۔ کبھی بھی یہ دعا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ غلط کام کر رہے ہیں، انہیں سزا دے۔ ہمیشہ جب تک وہ زندہ ہیں تب تک ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، صحیح راستے پر لے آئے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 ہے، دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ربنا اغفر لی، بخش دے مجھے، ولی والدیہ اور میرے والدین کو، وللمؤمنین اور مومنوں کو۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے۔ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ مجھے بخش دے، پھر میرے والدین کو، پھر سارے مومنوں کو۔ یوم، جس دن، یقوم، قائم ہوگا، الحساب، حساب۔ تو اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں، اس دعا کو۔